بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اپنے ذاتی معاملات اور معمولات میں خاص تبدیلی اور بہتری محسوس نہیں ہو رہی ہو، دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانیوں میں ڈوبے صبح و شام ہیں اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہڑتال ہے۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ نمبر دو، ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ نمبر تین، ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ نمبر چار، ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے، حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کیے جائیں تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہے اور جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو، لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھو۔ لوگوں کے چہرے اور آنکھیں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی اکثر کر جاتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے، مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے، کم سنتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ اس دنیا میں اتنی بلند دیواروں والے محلوں میں نہ رہو کہ جس میں تمہاری آواز گھٹ جائے۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گنوا چکے ہو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے، دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔
تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ اللہ تعالی ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔